السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ ناظرین، پانی ہم سب کی ضرورت ہے، پانی سروائیول کے لیے ضرورت ہے، اور پانی ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ جس کے لیے ہر شخص ادھر سے ادھر دیکھتا ہے اور اس کے لیے جنگیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی پانی کے استعمال کے لیے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کیسے پانی کو استعمال کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے، پینا پانی کیسے ہے، یعنی پانی کے بارے میں بھی ہم دیکھیں تو کیسی وضاحت سے ہمیں پانی، بارش، ہر شکل میں اس کے بارے میں انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ تو آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ یہ جو سمندر میں پانی ہے اس سے ہم اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں کیا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جب ہم بیسک سٹینڈرڈ کو پہچانیں گے تو اس کے بعد ہی تو ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کج روی کا شکار ہو جاتے ہیں، الحاد میں چلے جاتے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں نکالتے ہیں، کیسی کیسی باتوں کو، کیسے کیسے نعروں کو اٹھاتے ہیں جس سے انسان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہوتی ہیں اسامہ، جنہوں نے ایتھیزم پہ کام کیا ہے اور دعوت میں بہت آگے بہت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہی ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پانی اور سمندر کا پانی، اور اس کو دیکھ کے جو کچھ خیال آتا ہے ہمیں، اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ وہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی جہاز جا رہا ہے سمندر میں اور 2 طرح کا پانی نظر آ رہا ہے، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے، اور وہ بہت کانسیپٹ فیسینیٹ بھی ہمیں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 سمندر ہیں اور ان کے درمیان میں ایک برزخ، ایک پردہ ہے، اور وہ اس کو کراس نہیں کرتے۔ یعنی وہ دونوں پانی جو ہے نا، چاہے وہ کھاری اور میٹھا ہوں، جیسے ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ 2 سمندر ہیں اور ایک کا پانی جو ہے وہ عذب فرات ہے، یعنی بہت میٹھا اور بڑے آرام سے گلے میں سے گزر جانے والا، پیاس بجھانے والا، اور دوسرا ہے ملح اجاج، جو نمکین ہے اور کھاری ہے، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے سمندروں کے حوالے سے۔ پھر سمندروں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان میں سے تم تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سارا سی فوڈ آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، اور کتنی آسانی ہے یہ انسان کے لیے۔ جی بالکل، کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں کتنے ماہ جو ہیں وہ سمندر پہ رہتے ہیں۔ بالکل، اور پھر آپ کی جیولز نکلتے ہیں سمندر کے اندر سے، کیسا کیسا پرل، کیسا کیسا ایمرلڈ نکلتا ہے سمندر کے اندر سے، دریاؤں کے اندر سے، پھر کورل، کیسی کیسی خزانے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سمندر کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ پھر یہ پوری ایک دنیا آباد ہے وہاں پر، آپ دیکھیں کہ ٹریول، جی، اور اس ملک کی کتنی ویلیو ہوتی ہے جن کے پاس وہ شپس کو لے جانے کے لیے وہ ہے وہاں پہ راستہ، ہاربرز ہیں، بالکل، اور وہ باقاعدہ ان کی جو پورٹس ہیں وہ ان کے لیے کتنا زیادہ ان کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اب یہ جو کشتی سمندر پہ چلتی ہے اور سارے جو راستے ہیں باقاعدہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری دنیا میں، حالانکہ 3/4 اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے اور 1 حصہ خشکی کا ہے، پھر بھی انہی سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بیریئر نہیں بنایا ٹریولنگ کے لیے، بلکہ معاون بنا دیا۔ بالکل صحیح۔ اور اتنا بڑا سمندر اپنی ساری لہروں، موجوں، جانوروں کے سمیت، اتنی بڑی نشانی کہ کوئی مس نہیں کر سکتا، اور انسان کے لیے مسخر ہے۔ سمندروں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمندروں کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں سمندر کی گہرائی میں جائیں تو وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ بالکل، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لہروں پر لہریں ایسے ہیں، موج پر موج، اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ بالکل صحیح۔ تو ہاتھ دکھائی نہ دے کیونکہ اندھیرا ہے، اور سمندر کے ڈیپ نیچے اتنا اندھیرا ہے کہ وہاں پر جو مچھلیاں ہیں نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دم میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں،
ان کی باقاعدہ، اور ان سے وہ اپنی ساری نیویگیشن کرتی ہیں، ادروائز ان کو بھی نظر نہیں آتا ایک سرٹن ڈسٹینس کے بعد جو ہے. بالکل. اچھا اس میں لائٹ کے بارے میں پڑھی تھی، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ جیسے جیسے ہم سمندر میں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ 25 میٹر کی جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. یعنی اس ٹائم پہ اگر کسی کو وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو اپنا بلڈ نہیں نظر آئے گا کیونکہ وہاں پہ ریڈ لائٹ نہیں پہنچتی. پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا نیچے جاتے ہیں، 30 سے 50 میٹرز تک نیچے جایا جائے تو اورنج لائٹ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر 50 سے 100 میٹر پہ جایا جائے تو اس کے بعد یلو لائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر 100 سے 200 میٹر پہ جائیں تو گرین لائٹ ختم ہوتی ہے. اور پھر 200 میٹر سے نیچے جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اور باقی جو اس کے کلرز ہوتے ہیں لائٹ کے وہ بھی مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سو مچ سو کہ جب 1000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو وہاں پہ بالکل اندھیرا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گریجول طریقے سے وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ہو رہا ہے اور وہ ہمیں بتا دیا گیا. اور آپ دیکھیں کیسے قرآن مینشن کر دیتا ہے ایک فینومینا کو، اور واقعی اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو وہ ایک دم سمجھ جائے صحیح کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے کیسے پتہ چل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سمندر کا سفر کیا، نہ آپ کبھی سمندر کے اندر تشریف لے گئے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بالکل. اور یہ چیزیں اتنی بہت پرانی بھی نہیں ہیں کہ یہ ریسنٹ کچھ عرصے میں یہ سب چیزیں ڈسکوریز ہوئی ہیں. اور آپ سوچیں کہ آج کل اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو بیچز کا رواج اور اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں جانا جہاں پر پانی ہے اور سی شور ہے اور وہاں پر جسے کہتے ہیں اپنا لائف سٹائل انٹرٹینمنٹ سب کچھ کرنا، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اس سمندر کے پاس یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کتنی کتنی معلومات ملتی ہے اور کیا کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. جیسے میں آتا نا کہ اگر ہم کہیں سمندر کے پاس ہو تو وہ جو ایک قطرہ پانی کا جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اس پہ لگتا ہے وہ یہ دنیا بس اس کی یہ ویلیو ہے آخرت کے مقابلے. اور سمندر پوری گہرائیوں خزانوں سمیت وہاں پہ وہ آخرت ہے. بالکل. یعنی یہ سارے میسیجز ہیں جس کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے بیچ کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بیچ پہ ہوتے ہیں نا تو وہاں پر ضرور یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. اللہ کی معرفت والا انسان سمندر کو دیکھ کر ہیبت میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کیا کریشن ہے اللہ کی. صحیح. اور کیسے اس کی موجیں ایسے آ رہی ہوتی ہیں اتنی اینگری، اور پھر وہ ایک جگہ پہ رک جاتی ہیں. وہ ہمیں کیوں نہیں چڑھ آتا؟ وہ خشکی پر کیوں وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے؟ کون ہے جو اس کو روک دیتا ہے کہ یہاں سے آگے تم نے نہیں جانا؟ بالکل. میں نے جب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے صفاتی نام وہ پڑھے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اس میں الجبار نام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جبرن بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا سپاٹ ہے، اس سے تم نے آگے نہیں جانا. جیسے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ رہیں جہاں قریب ہی یا پہاڑ ہیں یا جنگل ہیں یا وائلڈ ایریاز ہیں، ہم اپنے گھروں میں آپ دیکھیں آرام سے سو جاتے ہیں اور وہاں پہ وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ رات کو ہم سوئے میں اور سارے جو وائلڈ اینیملز ہیں ادھر آ جائیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے. اسی طرح گھاس جو ہوتی ہے وہ اس جگہ تک صرف جاتی ہے جہاں تک اللہ نے حکم دے دیا. درخت جو ہے وہ اتنا گرو کرتا ہے. تو پانی کی جو آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے ہر لہر کو بتایا کہ تم نے کتنا آنا ہے، کتنا اٹھنا ہے. اگر وہ سونامی بھی آتا ہے تو وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتا ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے آیات پڑھی اور اللہ کی حدوں کی بات کی ہم نے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیں کیوں بنائی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر سمندر کی حد بندی نہ ہوئی بھی ہوتی اور درندوں کی اور ان کی حد بندی نہ ہوئی بھی ہوتی تو پھر تو لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی تھی. بالکل. یہ حدود جو ہیں، پابندیاں جو ہیں، ٹینجبل انٹینجبل دونوں جو ہیں وہ ضروری ہیں اس دنیا میں لائف کے ایگزسٹ کرنے کے لیے. اچھا، آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ پورا جو سمندروں کا سلسلہ اس وقت میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہم کئی دفعہ کہتے بھی ہیں کہ آبادی کا پورشن بہت کم ہے اور پانی کا پروپورشن ہماری زمین پہ زیادہ ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس پانی کو دیکھ کر ہی اللہ کو یاد کر لیں، اس کی معرفت وہاں سے حاصل کر لیں. اچھا، قرآن پاک میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ جب خشکی پہ ہوتا ہے اور بڑا اس کا متکبرانہ سٹائل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ وہاں پر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کو لک ڈاؤن کرتا ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی کرتا ہے. اور وہی شخص جب سمندر پہ آتا ہے کسی وجہ سے، کشتی میں بیٹھتا ہے اور وہاں پہ کوئی طوفان آ جائے، ہچکولے کھانے لگے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ اس وقت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. بالکل.
اور آپ دیکھیں کہ پھر ایک اور وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ پھر دوبارہ خشکی پہ چلا جائے تو پھر اکڑنے لگ جاتا ہے، ایک دم بھول جاتا ہے. تو کیا وہ اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں دوبارہ لے جائے؟ بالکل. یا وہ اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خشکی پر ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پہ ایک صحابی کا بھی ذکر آتا ہے، صحابی ایمان لائے تھے سمندر کی لہروں کی وجہ سے ایک طرح سے، اور وہ تھے اکرمہ بن ابی جہل. بالکل. فتح مکہ کے موقع پر یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو مار دینا ہے. جی. تو وہ چند لوگ جو تھے ان میں سے تھے، اور یہ بھاگ گئے تھے. یہ بھاگ گئے اور ان کی بیوی ایمان لے آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اکرمہ کو لے کر آتی ہوں یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجیے گا. اور وہ یہ جو ہیں یہ جدہ کے ساحل پہ پہنچے، اور وہاں سے یہ بیٹھے اس کے اندر کشتی کے اندر، اور کشتی جو ہے وہ طوفان میں گھر گئی. اور انہوں نے ملاح سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو ملاح نے کہا کہ میں نہیں نکال سکتا، یہ ان لہروں کا رب نکال سکتا ہے یہاں سے ہمیں. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ یہی تو بات وہ اللہ کا بندہ ہمیں پچھلے تقریباً 20 سالوں سے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے. تو میں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ نکلا تو میں واپس جاؤں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. پھر وہ ایسے پکے سچے مسلمان ہوئے. وہی نا، یعنی کہ یہ آیات اور یہ نشانیاں جو ہیں اور جو ہماری زندگی میں ان کے تھرو تھوڑے بہت ہمیں لگتا ہے ہچکولے آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم کچھ سیکھیں گے تو تبھی ہمیں فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں اتنے پانی کے ساتھ بھی پانی کا استعمال بتایا گیا ہے کہ کیسے پانی کو استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واٹر کنزرویشن کے لیے بتائی ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پھر بھی وضو میں تم نے اسراف نہیں کرنا. بالکل. پانی کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا. بالکل. اور آپ دیکھیں آج کا ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پانی ہم ضائع کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا تھا اور اس کے باوجود پانی کی ہمیں کمی درپیش ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پہ ناظرین ایک لیں گے شارٹ بریک، اور بریک لینے کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پانی کی، سمندر کی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے. جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اور ہم جب ان ساری باتوں کو سمجھیں گے کہ قرآن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے سائنسی حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس کجی سے بچا سکیں گے، ایسی سوچوں سے بچا سکیں گے جو ہمیں کسی اور راستے پہ لے کے چلی جاتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. چل کے ہم مزید بات کرتے ہیں. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ سمندر کی، اور خاص طور پہ جب ہم نے بات کی تھی کہ اس میں میٹھا پانی ہے، اس میں کھاری پانی ہے، اس میں نمکین پانی ہے. تو یہ جو نمکین پانی ہوتا ہے وہ کیوں ہے؟ ہم مطلب سائنٹیفکلی اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، سارے سمندر کو میٹھا کر دیتا ہمارے لیے. نمکین کیوں رکھا؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے لائف رکھی ہوئی ہے نا، کیسا کیسا اینیمل ہے اس کے اندر، تو وہ ظاہر ہے جیتے ہیں، مرتے ہیں، ان کی ساری وہاں پہ دنیا آباد ہے. تو وہ جب وہاں پر مرتے ہیں تو ان کا خشکی کی طرح سے کوئی ایسا تدفین کا تو کوئی پروسیس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندروں کو اتنا کھاری اور ایسا نمکین بنایا کہ ان کی باڈیز جو ہیں وہ اندر ہی اس طرح ڈیکے ہوتی ہیں کہ وہ تعفن نہیں پھیلتا، ورنہ تو ہمارا اس دنیا میں جینا ہی جو ہے نا وہ دوبھر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے جو اس پلانٹ ارتھ کو جائے قرار بنایا ہے نا، تو رہنے کی جگہ، تو وہ رہنے کی جگہ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کنسیڈر کر کے تو پھر اس کو رہنے کی جگہ بنایا نا کہ ہم جی تو سکیں یہاں پر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ایسے بھی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر جیسے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں یا بہت ایسے ڈیزرٹیڈ جگہ ہیں، تو وہاں پہ لوگ سمندر کے پانی کو رکھتے ہیں اور اس کو خشک کرتے ہیں اور پھر اس کا جو سالٹ ہے کسی نہ کسی اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی زبردست نیچرل ریسورس ہے اور ایسی ہے کہ وہ ختم ہی نہ ہو، اور آپ اس کو استعمال کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور بھی تو ہیں جیسے کچھ دعائیں ہیں، ان میں بھی سمندر کا ذکر آتا ہے، سمندر کی جھاگ کا ذکر آتا ہے، اور ہم صبح شام وہ پڑھتے بھی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ صبح بھی پڑھا جائے اور شام کو بھی تسبیح کی جائے 100 مرتبہ. یعنی اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے گناہ ایسے ہوں کہ اتنے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ جھاگ جو کہہ دیا گیا کہ وہ آئے گی تو وہ اتر جائے گی، کہ ہم اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوں. بالکل. اور کبھی ہمارے ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں
نادانستگی میں ہم پتہ نہیں کتنا کچھ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بس انہی تسبیحات کے ذریعے سے معاف کرتا رہتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ نہ اس بندے کے نامہ اعمال میں باقی رہیں۔ بالکل، اگر انسان اپنے آپ کو مطلب ایسی ٹیڑھی سوچوں سے بچا لے اور اس میں یہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یعنی جو کام کرنے کو کہا ہے، ایسے ذکر کرنے ہیں، ان کو کرے تو پھر انسان شاید زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے تنگی میں بیٹھے رہیں اس طرح سے۔ نہیں، پھر تو پروڈکٹیوٹی رہتی ہی نہیں ہے نا، بس آپ ایک کجی میں اور ایک گورکھ دھندے، کوسچننگ کے گورکھ دھندے میں آپ پڑے رہتے ہیں، اور وہی پھر قیامت کے دن انسان اسی اپنے آپ کے اوپر خود فرد جرم لگا لے گا، کنّا نخوض مع الخائضین، ہم تو بس بحث مباحثہ ہی کر کے آ گئے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، سمندر کی بات ہو تو یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں پہ جو انہوں نے پھر دعا کی تھی۔ بالکل، اور یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بہت میں پیاری بات جو ہے جو مجھے لگی تو میں وہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری استاد ہیں جن سے ہم نے قرآن پڑھا، تو ایک دفعہ میں نے ان سے ان کی دعویٰ کے اور مشن کے اور یکسوئی کے بارے میں پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ایک ڈر جو لگتا ہے وہ یونس علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور صرف ان سے یہ ایک ججمنٹ میں یہ ہو گئی تھی کہ وہ نکل گئے اللہ کا حکم آنے سے پہلے، اور لوگ ان کو ڈھونڈا اور وہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا اور ان کی گرفت کی۔ صحیح، اور آپ دیکھیں کہ گرفت بہت کڑی تھی۔ بالکل، تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو ضرورت ہو اور میں پہنچ نہ پاؤں۔ صحیح بات۔ تو خیر، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سمندر کے اندھیروں میں اور ان کو مچھلی نے نگل لیا تو وہاں کے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو دعا ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دی، اور اس کو کرب عظیم سے نکلنے کا، کیونکہ یونس علیہ السلام کرب عظیم میں تھے، اور کرب عظیم سے نکلنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا ہمارے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے مفہوم پر غور کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی درستگی بتائی، اپنے کسی عمل کا واسطہ نہیں دیا، صرف یہ بتایا، عمل کا واسطہ ویسے دیا جا سکتا ہے، وہ بسائڈز دا پوائنٹ ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے عقیدے کی درستگی کا بتایا، اور پھر فرمایا سبحانکا۔ مجھے اس سے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو پیوریفائی کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ کوئی نہیں ہے کہ تو نے مجھے کیوں اتنی بڑی سزا دی ہے، تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی نعوذ باللہ غلط فیصلہ کرے، اور انی کنت من الظالمین، غلطی تو میری ہی ہے، میں نے خود ہی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے میری گرفت کی۔ اچھا، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کی فضیلت جو ہے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم کیسے کیسے ٹیڑھ میں چلے جاتے ہیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں یہ دعا اتنی دفعہ پڑھوں، اتنے لاکھ دفعہ پڑھوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پانی کے اندر بیٹھ کے پڑھوں، پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے یہ تسبیح کروں، گرم ہے یہ ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ کجی ہے، اور یہ ایک اتنے پیور اور اتنی خوبصورت دعا سے اپنے آپ کو محروم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر وہی بات کہ جو ایتھیسٹک تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا سوال نکالتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کا جواب دیا جائے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ ہم ان کو کسی لیول پہ ضرور ایڈریس کریں۔ مثلا یہ کہہ دینا کہ میٹھا پانی تو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ جو دو پانی دکھائے گئے ہیں ان کا کلر ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی سی پراپرٹیز فرق ہیں، میٹھا پانی تو نہیں ہے، وہ دونوں سالٹ واٹر ہی ہیں۔ تو ان کی سائنس جو ہے نا وہ ابھی تک اس کو ڈسکور نہیں کر سکی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو دنیا میں جو دیکھیں جو قرآن میں ہے نا وہ ہے صحیح۔ اور اگر سائنس نے کتنی چیزیں، اور سائنس خود اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ایک ڈاٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے اور باقی ساری کی ساری اندھیرے میں ہے، تو کیا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ہے ہی نہیں، جس کا ہمیں نہیں پتہ وہ ہے ہی نہیں؟ تو یہ تو ایک بالکل صرف ذہن کی کجی کا سوال ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، پھر ایک اور بھی سوال آتا ہے اور وہ ایسا ہی کجی والا سوال ہی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو بنانے سے پہلے جو رب تھا وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ پانی پر ہے، تو کیا پھر یہ عرش اور یہ پانی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ ان مخلوقات سے ہٹ کر ہے نا، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ کریٹڈ ہے اور اللہ نے بنایا ہے ان کو۔
اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پہلے بنا دے اور باقی جو اشیاء ان کو بعد میں بنائے، اس کی مرضی بالکل. اور پھر یہ کہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جب زمین پر پانی نہیں تھا تو پھر کیا تھا، یعنی کہ زمین نہیں تھی اور پانی نہیں تھا، پھر پانی کہاں سے آ گیا. اس قسم کی پوری اتنی یونیورس ہے جس میں آپ کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اتنے بلین ایئرز کے بعد یہ ہو گیا، تو اس وقت تو آپ فوراً مان جاتے ہیں. بلین ایئرز کا سائنسدان کو کیسے پتا چل گیا؟ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے فگرز جب وہ دیتے ہیں تو پھر ہم کتنے آرام سے مان جاتے ہیں. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو گیلیکسیز ہیں، اور گیلیکسیز کے علاوہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ریسورسز ہیں وہ تو انفینٹ ہیں. اس کی مرضی جہاں چاہے اپنا پانی رکھے. پھر کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی بہت درجہ حرارت تھا زمین پر شروع میں اور پھر پانی آیا، تو پانی کیسے آ گیا؟ پانی کو تو اڑ جانا چاہیے تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جب آپ دیکھیں آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جلانا چاہیے تھا نا، بالکل، تو نہیں جلایا نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جیسے چاہا رکھا. اس پانی کی کیا کیفیت ہے، وہ اڑا، وہ نہ اڑا، وہ اپنے بالکل صحیح اس میں حیات میں رہا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اچھا، آپ کا جواب سن کے وہ کہیں گے کہ دیکھا اسی لیے تو ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ بلائنڈلی فالو کر رہی ہیں. کوئی سائنٹیفک فیکٹ لے کر آئے نا. سائنٹیفک فیکٹ، پھر آپ کے پاس ساری سائنس آپ کی باندھی بنی ہوئی ہے، آپ خود سائنٹیفک فیکٹ لے آئیں. اور پلس ہم تو یقین کرتے ہیں، ہمیں تو یقین ہے، یقین تو آپ کو نہیں ہے. تو جس کو یقین نہیں ہے تو دلیل تو وہ لے کر آئے نا. بالکل، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ناظرین باتیں ہیں نا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ بحث برائے بحث کے لیے ایسے پوائنٹ ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے ام اسامہ نے بتایا کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہمارے رب کی مرضی، جو ہمارا رب کرتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور ہم اسی طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے. تو یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سروے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گی کہ کچھ والدین سے ہم نے پوچھا کہ جب وہ اپنے بچوں کو سمندر پہ یا کسی ایسے پکنک سپاٹ پہ لے کر جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں سے اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیا وہ اس پانی کے ذریعے بچوں کو صرف پکنک اور خوشی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کیسے جوڑتے ہیں؟ اور جو نہیں کرتے اب ان کا کیا پلان ہے؟ آئیے چل کے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ بریک بھی لیں گے. جب ہم بچوں کو لے کے گھومنے جاتے ہیں پہاڑ پہ، دریا پہ، سمندر پہ، تو وہاں پہ جب جا کے قدرتی حسن یہ نظارے دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ حسین نظارے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ انسان کے بس بھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کسی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، جیسے کراچی جاتے ہیں، وہاں سمندر دیکھتے ہیں جناب، پہاڑ دیکھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں کشمیر سائڈ پہ جاتے ہیں، ندی نالے، پھر جناب پھول دیکھتے ہیں ہم رنگ برنگے. تو خدا کی قدرت ہے جی، یہ سب کچھ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. موسم کی تبدیلی، بارش آنا، طوفان، یہ سب خدا کی دین ہے جی، اور اس کا نظارہ ہے جی حسین، جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے. اور یہی ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، خدا ایک باری تعالیٰ کی یہ ذات ہے کہ جس کی مرضی سے پتہ تک نہیں ہل سکتا، اس نے کتنی پیاری چیزیں دی ہیں آپ کو. جی میں اپنے پیرنٹس سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ باغ، پھل، پہاڑ یہ ہمارے لیے کس نے بنایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں. جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو باہر لے جاتے ہیں، باغات وغیرہ دکھاتے ہیں، سیر وغیرہ میں لے جاتے ہیں، اور پہاڑوں وغیرہ میں لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو معجزات دکھاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ پاک نے یہ ساری یہ چیزیں تخلیق کی ہیں، وہی ہم سب کا رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ہمیں کو پیدا کیا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور ہم نے اسی کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. بہت دلچسپ سی بات ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، اکثر جاتا رہتا ہوں ٹورس پہ، آؤٹ آف اسٹیشن سے بھی جاتا ہوں، ہل سائڈ سے بھی جاتا ہوں. ہم لوگ اسی طرح ایک طرف ہم جا رہے تھے، پہاڑوں والی سائڈ پہ جا رہے تھے، میرے خیال ہے کاغان کی سائڈ پہ جا رہے تھے. تو میرے بچوں نے میرے سے پوچھا کہ بابا اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو وہ اتفاقاً وہ سوال انہوں نے ایسی جگہ پہ پوچھا کہ جس کا جواب بھی وہیں پہ موجود تھا. میں نے ان کو کہا بیٹا آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بابا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ یہ دریا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بابا دیکھ رہے ہیں.
میں نے کہا درخت. انہوں نے کہا جی بابا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانوں نے بنایا؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس کا جواب یہی تھا کہ یہ جو سب کچھ بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا. میرا نام مہیر ہے اور مجھے یہ ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں پھول، دریا اور یہ پہاڑ سارے اللہ نے بنائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کوئی نہیں بنا سکتا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں سمندر کی اور پانی کی، اور بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے، ہم سائنسز پہ بات کر رہے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ سائنٹیفک مائنڈیڈ ہو جائے اور ایسا سائنٹیفک مائنڈیڈ ہو جائے کہ اس کو بس یہ لگے کہ اگر سائنس نے پروو کیا تو بات ٹھیک ہے، اور اگر سائنس نہیں پروو کر رہی تو ہم اس کو بالکل ڈسکارڈ کرتے ہیں. اور دین کے معاملات میں بھی جب انسان ایسے فیصلہ کرنا شروع کر دے تو کیسے وہ اللہ کے ذات سے ہی لا تعلق ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ایک اہم اور نازک معاملہ ہے. اس پہ بات کریں گے ام اسامہ سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم سائنسز کی بات کرتے ہیں تو مطلب کیا سائنس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ہم بھی کنفیوز ہو کے رہ گئے ہیں کہ اگر ایک ایتھیسٹ ہے جو کہ ٹوٹلی سائنٹیفک ہو گیا ہے اور ایک ہم ہیں جو دین پڑھنے والے ہیں، ہم سائنس سے ڈر رہے ہیں، کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ دیکھیں ایتھیسٹ جو ہے نا وہ تو سائنس کے باقاعدہ بندگی میں آ گیا ہے، سرویچیوڈ میں آ گیا ہے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے تو آزادی نہیں ہے، وہ ایک ہستی کی بندگی سے نکل کر وہ اس سے لیسر ایک ٹیکنالوجی اور سائنس کی بندگی میں آ گئے ہیں کہ بس جو سائنس کہے گی وہ ہم نے مان لینا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سائنس بری چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہی چیزوں کی طرف تو غور و فکر کرنے کو ہمیں قرآن میں کتنی دفعہ دعوت دی ہے. اور یہ آپ کی انٹیلیجنس کو انکریز کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو انکریز کرتی ہیں، زندگی بھی ہماری بہتر بناتی ہیں. زندگی ہماری بہتر بناتی ہیں. تو ہمیں سائنس کو بالکل اس طرح سے اپنے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ویل بینگ میں سائنس بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. بہت سی بیماریوں کی سائنس جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ایجاد کرتی ہے، اور کیسے کیسے ٹیسٹ اور کیسی کیسی زندگیاں کھپائی جا رہی ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے بھی. اسی طرح سے بہت سے ایسے فینومینا ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سائنس نے بڑی مدد کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ایٹماسفیئر اور اس کی جو لیئرز ہیں تو سائنس ہی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے نا کہ ہماری گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہماری اوزون لیئر میں شگاف آ گیا ہے. تو یہ سب چیزیں سائنس ہی ہمیں بتا رہی ہے نا. پھر اسی طرح سے سائنس نے ٹریول کتنا آسان بنا دیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس سے سائنس نے بہت ترقی کی ہے. بات صرف یہ تھی کہ جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ سائنس ہی سارا کچھ ہے. صحیح، اس سے بہتر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. یہیں پہ میرا اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اگر سائنس، کیا سائنس ہی صرف وہ یارڈ سٹک ہے؟ یعنی اگر سائنس نے کہہ دیا یہ صحیح ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، اور اگر سائنس نے کہہ دیا یہ غلط ہے تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں. تو اگر سائنس نے جس کو ٹھیک کہا ہے 10 سال بعد سائنس اس کو خود غلط کہہ دے گی تو پھر آپ تو لاسٹ ہو جائیں گے. آپ کیا روز اپنا عقیدہ چینج کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ یہ رکھیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور جس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس کو ہمارا یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو ہم اس کو بس انکار کر دیں. یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا یہ درست نہیں ہے. عقیدہ یہ رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ درست فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی کوئی سائنس کی طرف اشارات بھی کیے تو وہ اپنی معرفت لانے کے لیے کیے. صحیح، سائنس کے فارمولاز کو یاد کرنے کے لیے نہیں کیے. بالکل صحیح. قرآن ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. بالکل ہم بات کرتے ہیں کہ علم الیقین ہے اور اس کے مقابلے میں ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. تو یہ ہم کس طرح سے ان کے درمیان ایک بیلنس لے کر آئیں اپنی زندگی میں؟ سائنٹیفک فیکٹ اگر علم الیقین کے تابع ہے تو لے آئیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں ٹینجیبل ہیں ان میں تو اس طرح سے اپنا رویہ رکھیں، اور جو چیزیں غیب ہیں اور جو چیزیں متشابہات میں ہیں ان چیزوں میں آپ سائنس کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں. صحیح، اور وہ محتاط ہو جائیں، ویسے محتاط ہو جائیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کو ویسے کا ویسا ماننا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. میں خود پرسنلی اگر کوئی مجھے ایسی چیز پوچھے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اس کو جاننے سے یا نہ جاننے سے آپ کی اس وقت امیڈیٹ لائف میں کیا فرق پڑے گا. اگر آپ صرف کہہ دیں کہ یہ میرے رب نے بنایا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کا وزڈم کیا ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب جو کچھ لوگ وہی بات ہے کہ بہت ایتھیسٹک تھاٹس پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
بگ بینگ کے بعد اتنا کمپلیکس قسم کا سسٹم بن گیا. obviously جیسے ہم ڈسکور کرتے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہیومن باڈی کو دیکھ لیں, آپ حیوانات کو دیکھ لیں, آپ باٹنی میں چلے جائیں, کس سائنٹیفک فیلڈ میں آپ جائیں تو وہ اتنی کمپلیکس ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر اس کا کوئی کریٹر ہے, کوئی اس کا خدا ہے, تو وہ جو اس کو بنانے والا ہے وہ بھی اتنا ہی کمپلیکس ہوگا, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. کریٹر کا دین دیکھیں, یسر, آسان, سیدھا, صراط مستقیم, بالکل کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں, کوئی پیچیدگی نہیں. کریٹر کی کتاب دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں. سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ نہ رکھا, بالکل صاف سیدھی سمجھ آ جانے والی. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی عقل اور انسان کا ذہن نہیں ایکسیپٹ کر سکے گا یا نہیں کمپریہینڈ کر سکے گا, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا معاملہ رکھ کے کہا ہے کہ ان کو تم چھوڑ دو, یہ فی الحال تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے, اس بات کو تم چھوڑ دو. تو ہر انسان, اگر میں آپ کو دیکھوں یا آپ مجھے دیکھیں, تو ہمارے ایکشن سے اور ہمارے افعال سے ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اس انسان کی طبیعت کیسی ہے, سیدھی طبیعت ہے, ٹیڑھی طبیعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں ہمیں دے رکھا ہے اور جو پیغامات دیے ہیں تو بڑے سمپل ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر کمپلیکس کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ایکچولی ان کی سوچ ہے نا جس کی وجہ سے کہتے ہیں. ایک جگہ میں نے ایک بک میں پڑھا کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایتھیسٹ کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ وہ بار بار بات کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از گاڈ آف گیپس, یعنی کہ جو ان کے خدا نے ان کو بتایا ہے اس میں گیپس ہیں اس انفارمیشن میں. اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ انشاءاللہ جلد جو ہے سارے ان ایکسپلین فینومیناز کو بھی ایکسپلین کر دے گی. یعنی ایک طرف سے یہ کہا کہ خدائی میں گیپ ہے, اس میں ہمیں جھول نظر آتے ہیں نعوذ باللہ, اور ساتھ ہی کہا کہ جو سائنس ہے نا وہ سب فینومینا کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتی جا رہی ہے. دیکھیں سائنس نے ایکسپلین کرنا ہے, اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی گیپس نعوذ باللہ ہوں تو سائنس ان کو فل تو نہیں کر سکتی نا. دیکھیں اگر گیپس ہیں نا تو وہ اس لیے, اگر ہیں بھی کوئی گیپس تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہاں یہ کیا گیپ ہے. جب سائنس اس کو ڈسکور کر لے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں گیپ نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہی وہ بات ہے کہ جو یہ تو بس اللہ کے ذمے نا کچھ کوئی نہ کوئی بلیم لگانے کی نا ایک تحریک چلی ہوئی ہے. بالکل صحیح آپ کہتی ہیں. اچھا پھر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی اگر آپ کے خدا نے کائنات بنائی ہے اور اس میں اتنا کچھ بنا دیا, تو یہ کیسا ڈیزائن ہے, یہ کیسا طریقہ ہے کہ صرف لمیٹڈ سی جگہ پہ انسان کو بسایا اور باقی سب جگہ کو خالی چھوڑ دیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خالی ہے سب؟ آپ کو نہیں نا ملا ابھی کچھ بھی. صحیح. تو اللہ کی مرضی, کہاں کس مخلوق کو آباد کرے نہ کرے, وہ اتنے وسائل والا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ تھا اور میں بڑی حیران ہوئی کہ سیٹرن جو ہے نا پلانٹ, اس پر کئی دفعہ ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ وہ نا جو ہے ڈائمنڈز وہاں پہ بن کے, تو اٹ رینز ڈائمنڈز ان سیٹرن, ڈائمنڈز کی رین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وسائل دیکھیں, کہاں سیٹرن نہ کوئی وہاں آباد ہے, جن ڈائمنڈز کے پیچھے ہم یہاں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, تو اتنا ہمیں شوق ہوتا ہے ان کا, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کی رین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو وسائل ہیں نا وہ بہت ان لمیٹڈ اور انفینٹ ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پوری یونیورس میں کسی کو بھی آباد نہ کرے اور اس کو ایک کن کہہ کر اس کو ساری کی ساری کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ کے وسائل میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی. بالکل. اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کلیئرٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, جیسے آپ بات کر رہی ہیں, تو اس میں ایک سوچ اور ایک کام کرنے کا انداز ہی جو ہے وہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ بہت زیادہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور سائنٹیفک مائنڈڈ ہے وہ ریلیز کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سائنس نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ کیسے؟ سائنس دین کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتی ہے جبکہ سائنس تو روز بدل رہی ہے. صحیح. دین 1450 سال سے, اب اسلام کی بات کر لیجئے, ٹھیک ہے, کیونکہ الہامی جو ادیان ہیں ان کا فائنل اور لیٹسٹ اور فائنل ایڈیشن جو ہے وہ اسلام ہے. صحیح. اور وہ تو وہی ہے جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے. روز روز تو سائنس تبدیل ہو رہی ہے, وہ تو ابھی تک خود کئی چیزوں میں کنفیوزڈ ہے, وہ تو فرسٹ کاز آرگیومنٹ کے بارے میں ہی کنفیوزڈ ہے, اور وہ ابھی تک وہ پروبیبلی اور لائکلی پر ہی ہیں. تو پیچھے کیسے چھوڑ دیا؟ حتمی بات تو اسلام کر رہا ہے. اچھا آپ نے ماشاءاللہ کیونکہ ایتھیزم پہ بہت کام کیا ہوا ہے اور بہت سے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں, قرآن کی سمجھ بھی رکھتی ہیں, میں آپ کی باتیں سن کے ساری اور جو بھی میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ نے
माशाल्लाह बहुत एक अच्छे अंदाज में उसको समझाया भी कि लाजवाब भी कर दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर एक वालदा हैं, वो घर में बैठी हुई हैं और उनका कोई बच्चा आके उनसे कोई भी ऐसी बात पूछता है, आपको लगता है कि हमारी माएँ इतनी वेल इक्विप्ड हैं कि ऐसे सवालों के जवाब दे सकें अपने बच्चों को? नहीं, मेजॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और उनके लिए हमें बहुत, मुझे तो हमदर्दी होती है उन माओं के लिए कि बाज़ बिल्कुल सीधी सादी ख़वातीन होती हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी होती है अपने बच्चों की परवरिश में और उनकी खिदमत में, उनके खाने बनाने, उनकी यूनिफॉर्म्स धोनी, हर चीज़ उनके लिए उनकी खिदमत में लगी रहीं। लेकिन क्योंकि दीन जो था ना वो ज़रा थोड़ा सा वो उन्होंने कोताही की, तो उसके नताइज ये निकले और फिर वो परेशान भी होती हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाती। इसी तरह घर में कई दफ़ा बहन भाई होते हैं और बच्चे वालिदैन से तो नहीं डिस्कस करते लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ अपनी सारी आइडियोलॉजी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं और इसी किस्म की होती है। और कई दफ़ा एक बच्चा जो है उसकी ये आइडियोलॉजी होती है और वो अपने बाकी बहन भाई को मुतासिर कर रहा होता है। तो हम अपने घर में अपने प्यारों का जहाँ हम ख्याल करें, जैसे आपने कहा कि हमें उनके लिए हमदर्दी भी होनी चाहिए, उनके लिए दुख भी होना चाहिए, ये किस रास्ते पे जा रहे हैं सब, तो अपने आप को बचाना कैसे चाहिए? देखिए, बचाने के लिए तो अल्लाह की किताब ही है, वो जो आपकी मुहैमिन है, जो आपकी निगरान है, आपको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि आप देखें, आप लगातार उस माहौल में रहते हैं। इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसे हो जाता है कि आपको खुद इतना इल्म नहीं है और वो लगातार आपके सामने वो बम्बार्डमेंट हो रही है उन मैसेजेस की, तो वो इंटरनलाइज तो हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और बड़े पुख्ता अकीदे वाले बच्चे भी कई दफ़ा जो है ना वो थोड़ा सा डोलते हैं और उसके बाद फिर कई दफ़ा सवाल कर लेते हैं इस तरह का भी कि आपको पक्का यकीन है ना कि इस्लाम ही ठीक है, आप, और अगर ना हुआ इस तरह के सवाल आ जाते हैं और बड़े पुख्ता अकीदे वाले बच्चों की तरफ से भी आ जाते हैं। सही, ये इस एज का डायलेमा तो है, बच्चों के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैरन। नाज़रीन, हमने देखा कि जो साइंस है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एक असूल अपनी ज़िंदगी में रख लें और वो असूल ये है कि मैं जो कुरान है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, कुरान के अहकामात पे अमल करूंगी, कुरान की बात पे पुख्ता यकीन रखूंगी, और अगर कोई ऐसा बात है जो कि साइंस में आ रही है उसके मुताबिक है, मैंने मान लिया, उसके मुताबिक नहीं है मैंने इनकार किया और मैंने सोचा कि आने वाले वक्त के साथ उसके बारे में कोई ना कोई जदीद ऐसी बात आएगी तो मुझे मालूम हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।